یہ آزمائش ہے. اور کھانا چھوڑ دے اور اسی طرح مر جائے تو یہ جہنمی ہوا. کھانا نہیں کھاتا اور مر گیا، حکم کی وجہ سے کھانا ہے، حکم کی وجہ سے چھوڑنا ہے. حتیٰ کہ بچے سے پیار بھی کرنا ہو، بچہ ہے نا اپنا، سونا ہے، خوبصورت ہے، پیارا لگتا ہے، جبیاں ڈالتے ہیں، چمیاں لیتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے تو پیار ایک ہے طبیعت کی وجہ سے پیار کرنا، اس پہ کوئی ثواب نہیں. ایک ہے سنت کی وجہ سے پیار کرنا. پیارے نبی علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے تھے. میں اس لیے پیار کرتا ہوں، حکم کی وجہ. ایک آدمی دوسرے کو سمجھا رہا تھا، نیت کرا رہا تھا، بتا بھائی کھانا کس نیت سے کھانا چاہیے. اس نے کہا بتا دو. اس سکھانے والے نے کہا کھانا اس نیت سے کھانا چاہیے کہ جو اس کھانے سے قوت ملے گی وہ قوت میں دین پہ خرچ کروں گا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اس کی بات سنی تو بڑی اچھی لگی. انہوں نے حضرت سے جا کے کہا مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ، دیکھو جی ایک آدمی یہ نیت کروا رہا تھا، کتنی بڑھیا نیت کہ اس کھانے سے جو قوت ملے گی وہ دین پھیلانے پہ خرچ کروں گا. کتنی بڑھیا نیت ہے. حضرت نے سن کے فرمایا اچھا ہمیں تو آج ہی پتہ لگا کہ قوت کھانے سے ملتی ہے. ہمیں تو آج ہی پتہ لگا قوت کھانے سے ملتی ہے. قوت اللہ پاک کے ارادے سے ملتی ہے، اللہ پاک کے امر سے ملتی ہے، اللہ پاک کے فیصلے سے ملتی ہے. اگر کھانے سے قوت ملتی تو میں پھر بھی جیب پہ نہ چل کے آتا. روٹی تو میں کھاتا ہی، تم سارے نہیں روٹی کھاتے. جو جوان ہوتے ہیں روٹی سالن ایک ہی گھر میں پکتا ہے، بچہ قوت والا ہوتا جاتا ہے، جوان وہی کھانا کھاتا ہے، وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، قوت گھٹتی جاتی ہے، قوت گھٹتی جاتی ہے، کھانا وہی کھاتا ہے جو گھر میں پکا ہے. اور بوڑھا وہی کھانا کھاتا کھاتا مرتا رہتا ہے، مرتے جاتے ہیں بوڑھے. قوت ملتی ہوتی کھانے سے تو پھر قوت ہی ہوتی رہتی. 100 سال کا اور بھی قوت والا، 200 سال کا اور بھی قوت والا، 400 سال کا ہو کر اور بھی قوت والا، مرتا ہی نہ. یہ اسباب بیکار نہیں ہے، ان پر دار و مدار بھی نہیں ہے. اللہ کا امر اس میں ساری چیزوں میں کام کرتا ہے. اللہ پاک کا امر، اللہ پاک کا فیصلہ وہ کام کرتا ہے. بہت سالوں کی بات ہے، بہت سالوں کی. میں نے ایک وکیل صاحب کو دعوت کلمے کی، ہماری دعوت کلمے کی، نماز کی. ہمیں دعوت دینے میں بھی ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے جس مقصد پہ لانا ہے. جیسے عصر کے بعد بیان ہو رہا تھا، میرا دل خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، دل سے باتیں کر رہا تھا.
تو میری بات کلمے کی اور نماز کی سن کر وہ وکیل صاحب مجھے کہنے لگا، مولوی جی تم کلمے نماز کی باتیں کرتے ہو، امریکہ نے ایسا ایٹم بم بنا لیا، اگر یہ زمین کے خط مستقیم پر 7-8 بم ڈال دیے جائیں یہ ساری زمین خلا میں بکھر جائے۔ یہ اس کا کہنا کہہ رہا، بہت سالوں کی بات ہے، شاید 1973-74 یہاں کی بات۔ تم کلمہ نماز کی باتیں کرتے ہو، انہوں نے ایسا بم بنا دیا۔ میں نے اس سے کہا آپ نے یہ جو مجھے کہا ہے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہر بندہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہے نا بات کر کے کہ یہ بندہ یوں کرنا چاہیے، اس کو یوں کرنا چاہیے، تو آپ مجھ سے یہ بات بتا کر کیا کرانا چاہتے ہیں؟ وہ چپ ہوا۔ میں نے کہا سن، آپ تو 7-8 بم کہتے ہیں، اگر جتنے ساری دنیا پہ بم ہیں جتنے بھی، اور جتنے بھی ہائیڈروجن بم ہیں، جتنا بھی توپوں ٹینکوں کے اندر گویا بارود جو کچھ بھی ہے، سب کو اگر جمع کر دیا جائے، جمع کر کے ایک چونٹی پر بیک وقت پھینک دیا جائے، سارے کٹھے ایک چونٹی پہ پھینک دیا، ایک چونٹی بھی نہیں مرے گی اللہ کے فیصلے کے بغیر۔ ایک چونٹی نہیں مرے گی۔ ہم تیرے کہنے کو دیکھیں یا قرآن کو دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب بھی موت آتی ہے ایک ساتھ پہلے بھی نہیں آتی، قرآن یہ کہتا ہے، اور ایک ساتھ پیچھے بھی نہیں ہٹتی، نہ پہلے آتی ہے اپنے وقت سے، نہ بعد میں آتی ہے اپنے وقت سے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر وہ چیونٹی نہیں مرے، اور اگر اللہ پاک کا ارادہ ہو جائے پھر اللہ پاک ایٹم بموں کا محتاج نہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے پرندے بھیجے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ میں نے اس سے پوچھا وہ ترمیہم بے ایٹم بم قرآن میں ہے؟ ترمیہم بے ایٹم بم، حجارت من سجیل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چنے کے دانے مکئی کے دانے برابر، ہاتھی والے پہ گراتا چھوٹا سا پرندہ، ہاتھی والے کے سر پہ پھک کر اندر سے گزرتا گزرتا نیچے، اندر سے گزر ہاتھی کے اندر داخل ہو جاتا، نیچے گزرتا گزرتا نیچے، ہاتھی بھی ختم، ہاتھی والا بھی ختم۔ کنکری کتنی بڑی، اگر شیشے پہ گراؤ، کتنا مرضی اونچا کر کے آئینے پہ گراؤ، چنا کا دانہ آئینے پہ گرا کے دو، آئینہ شیشہ اس کو نہ توڑے، اتنی چھوٹی کنکری، لیکن جب اللہ کا ارادہ ہو تو پھر ہاتھی کو بھی نہ چھوڑے۔ کنکری اتنی چھوٹی جو شیشے کو نہ توڑے، جب اللہ کا ارادہ ہو جائے
پھر ہاتھی کو بھی نہ چھوڑے. ہم صرف اسباب پہ دار و مدار سمجھتے ہیں، نہ یہ بیکار ہیں نہ ان پر مدار ہے. اسباب انبیاء علیہ السلام نے بھی اختیار فرمائے. سارے نبی روٹیاں کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کپڑا پہنتے تھے. کپڑا پہننا یہ ستر چھپانے کا سبب ہے. کپڑا پہنتے تھے، کھانے کھاتے تھے، بیمار ہو جاتے دوا دام بھی کرتے تھے. طب نبوی آپ نے سنی ہوگی. پیارے نبی علیہ السلام سارے نبیوں کے امام اپنی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، دوا دار بھی کرتے تھے. لیکن شفا کہاں ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. دوائی کھانا سبب ہے، وہ ہم کھا لیں گے. آگے اللہ کا ارادہ ہوا تو شفا دے دے گا، اللہ کا ارادہ نہ ہوا تو شفا نہیں دے گا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یہ جو بھی اسباب پیدا کیے ہیں زینت کے، تاکہ ان بندوں کو آزمائیں کون ان میں لگ کے اچھے عمل کرتا ہے، کون ان میں لگ کے اچھے عمل کرتا ہے. اس لیے یہ اسباب پھیلائے. کون اسباب کی وجہ سے عمل چھوڑتا ہے، یہ امتحان ہے. کون عمل کی وجہ سے اسباب چھوڑتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، وہ اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. حدیثوں میں ہے فَرَجَعَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ الْعَصْرَ. باغ دیکھ کر واپس آئے تو لوگ عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے. جماعت فوت ہو گئی، نماز قضا نہیں ہوئی. گھڑیاں تو ان دنوں ہوتی نہیں تھی، نہ مسجد میں گھڑی، نہ امام کے پاس گھڑی، نہ مقتدی کے پاس گھڑی. سورج کو دیکھتے تھے اور اذان کہہ دیتے، تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لیتے. جماعت نکل گئی. قال انا للہ وانا الیہ راجعون. فاتتنی صلاۃ العصر بجماعت انی اشہدکم ان حائطی علی المساکین صدقہ. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میرا یہ باغ جس کو دیکھنے کی وجہ سے میری جماعت نکل گئی، یہ باغ مسکینوں پر، یتیموں، غریبوں پر صدقہ ہے. نماز کی وجہ سے باغ کو چھوڑا، نماز کی وجہ. اور 2 لاکھ درہم کا وہ باغ بکا. کتنے کا بکا؟ 2 لاکھ درہم. 2 لاکھ درہم وہ باغ بکا. ان دنوں درہم کی قیمت. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی اونٹ بیچتا ہوا آیا کہ اونٹ بیچنا ہے، خریدو گے؟ انہوں نے کہا خرید لوں گا. کتنے کا بیچو گے؟ 140 درہم کا. اونٹ 140 درہم کا خریدا اونٹ. اب 2 لاکھ پہ کتنے درہم بنیں گے؟ اور اونٹ کی قیمت، اس کو 2 لاکھ بناؤ، کتنا ان دنوں مہنگا تھا. 2 لاکھ درہم کا باغ بکا. اس کی قیمت غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دی. ایمان بڑھیا ہو، عمل کی وجہ سے اسباب کو چھوڑے. ایمان بڑھیا نہ ہو،
اسباب کی وجہ سے حکم کو چھوڑے گا۔ ایمان بڑھیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، حکم کی وجہ سے بیٹا ذبح کر دیا، حکم کی وجہ سے بیوی بچے کو پہاڑوں جنگلوں میں چھوڑ دیا، حکم کی وجہ سے آگ میں گرنا برداشت کر لیا۔ یہ ہے حکم کی قیمت۔ ایمان بڑھیا نہ ہو پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ حکم کو چھوڑے گا۔ اجی میری یہ مجبوری ہے، گاہک لگے تھے، گاہکوں کو دیکھے گا، ان کے ہاتھوں میں پیسے ہیں، اذان ہو گئی، گاہکوں میں لگا رہے۔ ایک اللہ والا لوہار تھا، لوہار لوہا کوٹتا تھا، لوہا۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی، ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوتا تو ہتھوڑے کو لوہے پر نہیں مارتا تھا، اوپر اٹھایا، کان میں آواز آ گئی اذان کی، اس کو ادھر رکھ دیا، لوہے پہ نہیں مارتا۔ ایک کپڑا بنانے والا، پہلے کپڑا بنانے کی مشینیں نہیں ہوتی تھی، عورتیں دھاگا بناتی تھی، اس کا پھر تانا بانا ہوتا تھا، پھر ہاتھ سے وہ پھینکتے تھے، پھٹکی بنائی، ادھر سے دھاگا ادھر کو پھینکا، پھر اوپر والے دھاگے نیچے، نیچے والے اوپر کیے، پھر ادھر سے ادھر پھینکا، اس طرح کپڑا بناتے تھے۔ اب وہ کپڑا بنانے والا جب ادھر پھٹکی پھینکنے کے لیے اوپر اٹھاتا، اذان کی آواز آ گئی، پھر ایسے پھینک کے پھر نہیں کرتا تھا، اس کو نیچے رکھتا تھا، ادھر نہیں پھینکتا۔ جن کے دل میں اللہ جل جلالہ کی عظمت ہوگی، اللہ نے بلایا، فوراً اٹھ کے آیا۔ آج یہ جتنی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، جتنے احکام چھوڑے جا رہے ہیں، سب ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھیں، اعمال کے نفع تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، رات دن یہ کر کر کے ایمان قوت والا بنے۔ جس کا ایمان قوت والا ہوگا اس کے عمل قوت والے ہوں گے، ایمان کمزور ہوگا عمل کمزور ہوگا، عمل ایمان بالکل نہیں ہوگا، عمل بالکل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ترتیب۔ یہ جتنے احکام ہیں ایمان کبھی ہونے کے، پھر بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر بندہ کم نہیں تولے گا، پھر بندہ ملاوٹ نہیں کرے گا، پھر بندہ دھوکہ نہیں دے گا، قسمیں کھا کھا کر سودا نہیں بیچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اونٹوں کے بازار میں، ان سے فرمایا اونٹ بیچنے کے لیے، سودا بیچنے کے لیے قسم نہ کھانا، قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ سچی قسم بھی کھانے سے روک دی کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے کا خریدا بھی اتنے کا ہی، مال بک جائے گا، اگلے کو یقین آ گیا ایک قسم کھا رہا ہے، باقی اس نے اتنے کا ہی خریدا ہوگا، قسم جو کھا رہا ہے، اگلا یقین کر کے مال خرید لے گا، مال بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ ایمان بڑھیا ہوگا تب بندہ عمل بڑھیا کرے گا۔ حدیثوں میں واقعات آتے ہیں، عقل حیران ہوتی ہے۔ ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا، حدیثوں میں یہ واقعہ آتا ہے البدایہ والنہایہ میں،
مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے، قرضہ دے دے۔ مال والے نے کہا میں قرضہ تو دے دیتا ہوں، تو کوئی ضامن لیا جو تیری ضمانت دے دے۔ لینے والے نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ ضامن کافی ہے۔ مال والے نے کہا اچھا ضامن نہیں لاتا، کوئی 2 بندے لیا جو دیکھ رہے ہو، تو نے لیا میں نے دیا، گواہی، چلو ضمانت نہ دیں تو گواہی تو دے دیں، کوئی گواہ تو ہو کہ ہاں اس نے دیا تھا، اس نے لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کفا باللہ شہیدہ، اللہ ہی کو گواہ کافی سمجھ۔ مال والے نے 2 مرتبہ جب اللہ کا نام سنا، اس نے 1000 دینار قرضہ دے دیا، نہ تحریر نہ گواہی نہ ضمانت، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں قرآن نے کہا ہے اللہ پاک نے کہ لکھ لیا کرو، جب ایسے معاملہ کیا کرو تو لکھ لیا کرو، 2 گواہ بنا لیا کرو، 2 گواہ نہ ملیں، 1 مرد 2 عورتیں، گواہ بنا لیا کرو۔ 2 مرد نہیں آتا ہے، چلو 1 مرد نہیں آتا ہے، 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام۔ اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے، آپ جو لین دین معاملہ جو معاہدہ کرتے تھے لکھ لیتے تھے۔ اس نے نہ لکھا نہ گواہ نہ کچھ، 1000 درہم دے دیا۔ لینے والے نے کہا میرا گھر سمندر سے پار ہے، اگلی طرف، تو فلاں تاریخ کو سمندر کے ادھر والے کنارے پہ آ جانا، میں کشتی پہ بیٹھ کے ادھر آؤں گا، سمندر کے کنارے تیرا یہ قرضہ ادا کروں گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسی کشتی پھر واپس جانا ہوگا، اس لیے تو ادھر آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے کر پیسے سمندر سے پار چلا گیا، نہ تحریر نہ گواہ نہ ضامن۔ اب وہ پھرے تو پھر سکتا ہے، لیکن ایمان والا تھا۔ بات یہ بتانی، ایمان بندے کو پٹڑی پہ چڑھاتا ہے۔ جب تاریخ آئی، معاہدے کا وقت آیا، تو وہ دن تھے سمندر میں طغیانیاں تھی۔ بعض دنوں میں سمندر میں طغیانیاں ہوتی، کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا۔ وہ دن آئے، اب وہ پیسے والا دینے والا کہنے لگا میں نے تو قرضہ دینا، میرا تو وعدہ۔ حدیثوں میں ہے اس نے ایک لکڑی لی، اس کو وہلی ستری کے ساتھ اس کے اندر پیٹ بنایا، اس میں 1000 دینار ڈالے، ایک پرچہ لکھا یہ فلانے کی طرف سے قرضہ ہے فلانے کا، اس کو پہنچایا جائے۔ وہ پرچہ بھی اس میں ڈال دیا۔ منہ اس کا چھوٹا بنایا تھا، بیچ میں سے ذرا کھلی بنائی تھی، پھر اس منہ کے برابر دوسری لکڑی تیار کر کے ٹھوک کے منہ بند کر دیا تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ لکڑی اٹھا کے ادھر والا کنارہ تھا، رہتا تو ادھر کا پار، کنارے پہ آیا، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں نے اس آدمی سے قرضہ مانگا، اس نے کہا ضامن لیا، میں نے تیرا نام لیا کہ اللہ ہی کافی، اس نے کہا گواہ لیا، میں نے پھر تیرا نام لیا اللہ کافی۔ اب وہ میں دینا چاہتا ہوں وعدے پر، سمندر میں تو یعنی ہے، میرا وعدہ ہے اس کے ساتھ، یا اللہ یہ لکڑی
تو اس کنارے پہ پہنچا جدھر میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر لکڑی سمندر میں پھینک۔ پانی اللہ کی مخلوق ہے، پانی وہ کرے گا جو اللہ حکم دے گا۔ اللہ حکم دے پانی کو لاٹھی مارنے پر 12 رستے بن جائے تو پانی کیا کرے گا؟ بولو، رستے بنائے گا۔ اللہ حکم دے دے کہ اب رستے بند ہو جاؤ تو رستے پانی بند کر دے گا۔ پانی تو وہ کرے گا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ جدھر وہ بندہ وعدے پر بیٹھا ہے تو فلانی جگہ اس لکڑی کو پہنچا۔ اب لکڑی کا انجن نہیں ہے، کوئی تیل نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، پانی اس لکڑی کو لے کر ادھر پہنچا دیا۔ یہ وعدہ آیا ہوا تھا، انتظار میں تھا کشتی آئے کشتی آئے، کشتی تو آ نہیں رہی اور لکڑی آ رہی۔ کہنے لگا خالی جانے کی بجائے یہ لکڑی نکال کر لے جاتا ہوں۔ جلال اللہ، اب کشتی تو آ نہیں رہی، لکڑی اٹھا کے لے گیا، اس کو چیرا پھاڑا، اندر سے دینار نکل آیا اور اندر سے پرچہ نکل آیا کہ یہ فلانے نے بھیجے ہیں، فلانے کو ملے اس کے لیے۔ اس نے پیسے رکھ لیے، پرچہ رکھ لیا، لکڑی جلا دی۔ جب سمندر کی طغیانی کے دن ختم ہوئے، وہی آدمی اور 1000 دینار لے کر کشتی پہ بیٹھ کر ادھر آ کے اس کے گھر آ گیا۔ اجی بار طغیانی کی وجہ سے میں وعدے پہ نہیں پہنچ سکا، کشتیاں بند تھی، میری مجبوری ہو گئی، تو یہ لو اپنا قرضہ وصول کرو اور تاخیر معاف کرو۔ آگے والا بھی ایمان والا تھا، اس نے کہا تو نے پیسے بھیج نہیں دیے؟ اس نے کہا میں تو اس دن کا گیا ہوا آج آیا ہوں۔ پیسے والے نے کہا چھوڑ ان باتوں کو، جو تم نے لکڑی بھیجی تھی اس کے اندر پیسے ڈال کے بھیجے تھے، پرچہ لکھ کے بھیجا تھا، وہ لکڑی بھی پہنچ گئی، پرچہ بھی پہنچ گیا، پیسے بھی پہنچ گئے، اٹھا اپنے ان پیسوں کو اور اپنا رستہ لیا۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان ہوگا حرام نہ ہوگا، یاد رکھنا۔ جو بندہ ذرہ برابر بھی حرام کھا رہا، اللہ کی نافرمانی کسی بھی طریقے سے، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، ملاوٹ کے ذریعے سے، کم تولنے کی، وہ سمجھ لے میرا ایمان کامل نہیں، وہ سمجھ لے۔ ہر بندہ اپنے آپ کا خود ذمہ دار ہے، خود جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اسی طرح حدیثوں میں ایک اور واقعہ آتا ہے۔ اب یہ باتیں اس لیے عرض ہیں کہ ہمیں ایمان بڑھیا بنانا ہے، اور ایمان بڑھیا بنانا ہم اپنی ضرورت سمجھیں، یہ میری ضرورت ہے۔ جیسے کپڑا پہننا اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، کھانا کھانا اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، مکان بنانا اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، مکانوں میں بجلیاں لگوانا اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، یہ میری ضرورت ہے۔ میرے مکان میں پانی آئے، ٹوٹی آئے پانی کی، یہ میری ضرورت ہے، ضرورت سمجھتے ہیں۔ سواری کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ان سب ضرورتوں سے بڑی ضرورت ایمان بڑھیا بنانا۔ اتنا ایمان بڑھیا بنانا، کوئی چیز مال ہو، دولت ہو، عورت ہو، حکومت ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرا سکے۔ میں اللہ کو دیکھ کے چلنے والا بن جاؤں، ان چیزوں کو دیکھ کے چلنے والا نہ بن جاؤں۔ ایک اور واقعہ حدیث کا، ایک آدمی نے زمین بیچی، زمین دکھا دی یہ زمین ہے، دوسرے نے خرید لی، خریدار نے پیسے دے دیے، زمین والے نے زمین کا قبضہ دے دیا۔
پیسے والا اپنے گھر، زمین والا اپنے گھر، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب خریدار نے زمین میں کام شروع کیا، تو خدائی کام کرتے کرتے زمین میں سے سونے کا بھرا ہوا گھڑا نکل آیا، مٹکا سونے کا بھرا ہوا۔ اب اس آدمی نے دیکھا، دل میں سوچا کہ میں نے اس زمین والے کو زمین کے پیسے دیے، اس سونے کے تو پیسے میں نے دیے ہی نہیں، سونا تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے کہ اس میں سونا ہے، اس لیے میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ جس نے زمین بیچی اسی کا حق ہے۔ یہ کیوں کیا بولو؟ ایمان بڑھیا، چلا گیا زمین میں، آ بھائی یہ تیرا گھڑا نکل آیا زمین میں سے، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، یہ سونا نہیں خریدا، اٹھا گھڑا اور اپنا لے جا۔ زمین بیچنے والا وہ بھی ایمان والا تھا، ایمان والا نہیں، بڑھیا ایمان والا، اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس زمین میں سونا ہے۔ اس نے کہا بعت الارض وما فیہا، ارے بھائی میں تو تیرے ہاتھ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اس حال میں دے چکا، زمین تجھے دکھا دی یہ زمین ہے، اب جو لکڑی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، جو کچھ ہے وہ تیرا، میں چونکہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے جس حال میں ہے اسی حال میں تیرے ہاتھ میں بیچی ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ تیرا حق ہے، تو رکھ لے۔ وہ کہے جب میں نے پیسے نہیں دیے میرا حق کیسے ہو؟ سوچ سوچ کا فرق ہوتا ہے، ایمان والے کی سوچ اور ہوتی ہے، کمزور ایمان والے کی سوچ اور ہوتی ہے۔ دونوں ہی راضی نہیں ہوئے، وہ چلے گئے قاضی کے پاس، قاضی جی یہ کہتا ہے یہ گھڑا لے لے تو میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، وہ کہتا ہے قاضی جی میں نے جس حال میں زمین تھی ساری دے دی، میں کیسے یہ لے لوں؟ اب وہ بھی نہیں لے رہا، وہ بھی نہیں لے رہا، قاضی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ اس کا حق ہے، وہ کہتا ہے یہ اس کا حق ہے۔ آج ہم بھی جاتے رہتے ہیں کچہریوں میں، عدالتوں میں، وہ کہتا ہے جج صاحب یہ میرا حق ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں یہ میرا حق ہے، پھر کہتا ہے اتنے پیسے لے لے فیصلہ میرے حق میں تھا، ہاں وہ کہتا ہے اتنے پیسے لے لے فیصلہ میرے حق میں تھا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان بڑھیا نہ ہو۔ اب قاضی بھی ایمان والا تھا، قاضی بھی ایمان والا، اگر قاضی وہ ایمان والا نہ ہوتا تو وہ کہتا اچھا تو بھی نہیں لیتا، تو بھی نہیں لیتا، تو ہم کس کام کے لیے بیٹھے، لے آؤ میرے پاس۔ قاضی نے جب حق کے بغیر وہ بھی نہیں لیتا، ایک سے پوچھا تیری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی۔ کیا بیٹا؟ تیری اولاد ہے؟ جی۔ کیا بیٹی؟ قاضی نے کہا ان دونوں کا نکاح کر دو، یہ گھڑا انہیں دونوں کو دے۔ اور کہاں جاتا؟ تیسرا بندہ تو ہے نہیں جس کو دے، اور خود بھی نہیں لینا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھو، خود سے پوچھو، بندے کو اپنے ایمان کا حساب بھی لگاتے رہنا چاہیے، میں کتنے پانی میں ہوں،
آپ سب سوچو، اگر تم خریدار ہوتے تو اس میں سے پانی کا وہ سونے کا گھڑا نکل آتا تو کیا کرتے؟ آپ خود پوچھو، مجھ سے نہیں، کیا کرتے؟ اور اگر تو زمین بیچنے والے ہوتے، خریدار کہتا یہ میرا حق نہیں ہے، تو لے لے تو لے لے، میں نے نہیں لینا، پھر اپنے آپ سے پوچھو پھر کیا کرتے؟ میں نے تو اپنے آپ سے پوچھا ہے، میں اپنے آپ سے پوچھا ہے، اگر تو خریدار ہوتا، وہ سونے کا بھرا ہوا گھڑا تیرے پاس آ جاتا تو پھر تو کیا کرتا؟ اپنے آپ سے میرا دل بولتا ہے کہ میں اس کے پاس جاتا، اس کو کہتا کہ اپنا سونا لے جا۔ ہماری والدہ نے بچپن سے کچھ ہماری تربیت ایسے کی ہے، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اونچے مقام دے دے۔ بڑی زبردست تربیت ہماری کی تھی۔ ہم 3 بھائی، تینوں کے بیریاں ایسی چیزیں، کبھی اس کی غیر موجودگی میں ایک بیر اپنے بھائی کی پاس زمین ہے، یہ اس کی زمین میں بیری ہے، بیر معمولی چیز ہوتی ہے زمینداروں کے ہاں، اس کا وہ لے لے کھا لے کوئی بات نہیں، ایک بیر نہیں کھایا اللہ کے فضل۔ یہ والدہ کی تربیت۔ ہمارے مظاہرے ہوتے تھے، گنا ہوتا تھا، یہ مشینیں نہیں ہوتی تھی چینی والی، بیلنے ہوتے تھے، بیلوں کے ساتھ رس نکالتے، گڑ بناتے، آدھا ان کا آدھا ہمارا، ہمارے گھر رکھ جاتے بڑے بڑے ٹوکروں میں ڈال کے۔ ہماری ماں ہمیں کہتی تھی کہ ایک گڑ مشترکہ ہے، اس میں سے گڑ نہ کھانا، ہمیں اس نے ایسا سمجھایا۔ وہ ان دنوں ہم دیہات میں رہتے تھے، وہی ہمارے لڈو تھے، وہی جلیبیاں تھیں، وہی برفی تھی، وہی گلاب جامن تھی، میٹھا گڑ۔ ایک مرتبہ یاد لیا، مسجد میں بیٹھ کے اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہم نے چپکے سے کوئی گڑ کی ٹکڑا اٹھا کے ایسے لے جا کے چھپ کے کھا لیا ہو، ایک مرتبہ بھی نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ والدہ کی تربیت۔ ہمارا باپ بہت ہو گیا، آپ کو اس لیے کہہ دیا اپنی اولادوں کی آپ بھی تربیت کرو۔ تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ اگر تو زمین کا خریدار ہوتا، گھڑا سونے کا نکل آتا تو سچ سچ بتا، اس تخت قلبک، اپنے دل سے پوچھ، تو کیا کرتا؟ میرا دل بولا کہ میں اس کو واپس کرتا۔ اچھا، پھر دوسرا سوال، اگر وہ خریدار کہہ دیتا میں نے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا ہی بیچا ہے، اسی حال میں جو لکڑیاں ہیں، جو درخت ہے، جو کچھ ہے، اس حال میں زمین تجھے دکھا دی، جو کچھ اب اس میں تو کوئی کنکر نکلیں گے سارے تو میرے پاس لائے گا۔ اگر وہ کہہ دیتا میں نے زمین اور زمین کے بیچ کی سب چیزیں بیچی ہیں، میں بری ہوں، یہ تیرا حق ہے، تو کھا لے۔ یہ دوسرا سوال تم بھی اپنے آپ سے کرنا، آپ بھی اپنے آپ سے کرو۔ میں نے اپنے سے کہا پھر تو کیا کرتا؟ پھر دل بولتا ہے کہ میں کہتا بھئی یہ تو غیبی مدد آئی ہے۔ میں کیا کہتا؟ یہ غیبی مدد آئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے زمین اور سارا کچھ بیچ دیا، یہ تیرا حق ہے، میں نے لینا ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنے سے تم بھی ساتھ ساتھ سوال کرتے جاؤ، ساتھ ساتھ۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا، اگر تو بیچنے والا ہو، تجھے خریدار کہتا کہ میں نے سونے کے پیسے نہیں دیے، میرا حق کیسے ہو گیا؟ یہ تیرا حق ہے، تو نکال اور جا اپنے گھر۔ پھر تو کیا کرتا؟ جواب پھر وہی ہے، میرا دل بولا ممبر پہ بیٹھنے والے کا، تم اپنا اپنا پوچھ لو۔
پھر میرا دل یہ بولا کہ دل یہ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے ہی نہیں دیے، میرا حق ہی نہیں ہے، یہ تیرا ہی حق ہے، میری طرف سے تو لے جا اور کھا پی، میں نے نہیں لینا، پھر کیا کریں؟ تو جواب پہلے والا ہی ہے، یہ غیبی مدد آئی ہے۔ آخر ہم تبلیغ میں پیسے خرچ کرتے ہیں نا، اس لیے اللہ نے غیبی مدد کی ہے۔ پھر میں نے تیسرا سوال اپنے آپ سے، اگر تو قاضی ہوتا، وہ دونوں کہتے میں نے نہیں لینا، میں نے نہیں لینا، پھر کیا کرنا؟ جواب وہی ہے۔ پھر میں کہتا اچھا نہیں، تم دونوں لیتے تو ہم کسی کار خیر میں لگا دیں گے، آیا ہوا پیسہ واپس کیوں جائے؟ یہ کیوں ہے؟ یقین مال سے زندگی بننے کا ہے۔ جب مال سے زندگی بننے کا یقین ہوگا، پھر دھوکہ بھی ہوگا، جھوٹی قسمیں بھی ہوں گی، جھوٹی ساری چیزیں ہوں گی۔ اللہ کے حکم کے خلاف ہمارے سامنے چیز آئے، ہم اس کو تھوک کر کے پھینک دیں۔ ایمان ہوگا تو پھر یوں ہوگا، ایمان ہوگا پھر یوں ہوگا، ایمان نہ ہوگا پھر آدمی مال کے پیچھے دوڑے گا۔ یہ سارے ہمارے امتحان کے لیے اسباب ہیں۔ یقین اللہ پہ ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے، ان کے ساتھ 3 آدمی اور تھے، 3 آدمی۔ آگے رستے میں سونے کی 2 اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دنیا ہے جس کے لیے لوگ لڑتے مرتے ہیں، ان اینٹوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا اور آگے چلتے چلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی زاہدانہ زندگی تھی ان کی۔ وہ تینوں آدمی یقین مال پر تھوڑی دور گئے، آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہمیں تو فلاں جگہ کام ہے، نبی کو چھوڑ دیا اور فلانا بہانہ لگا کے پھر واپس آ کر ان اینٹوں پہ اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے سے آپس میں واقف کار تھے، ملنے والے تھے۔ کہنے لگے کہ اینٹیں 2 ہیں، ہم بندے 3 ہیں، تقسیم پوری نہیں ہو، تقسیم کیسے کریں؟ ایک بولا چلو پہلے روٹی کھا لیتے ہیں، کھانا منگاؤ کھاؤ پھر بعد میں کریں گے۔ اچھا کھانا کون لائے گا؟ وہ کہتا میں لے آؤں۔ کھانا لینے چلے، تھے تو واقف ہی آپس میں۔ پیچھے 2 رہ گئے، دونوں نے مشورہ کیا بھی اینٹیں 2 ہیں، ہم بندے 3 ہیں، تقسیم پوری نہیں۔ کیا خیال ہے جب وہ آئے نا ہمارا ساتھی، اس کو دونوں مل کر مار ڈالے، قتل کر دیں، جنگل ہے بیابان ہے، کسے خبر؟ ایک اینٹ تیری، ایک اینٹ میری۔ دوسرے نے کہا یہ تو بڑا اچھا مشورہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ جب آئے گا اس کو مار دینا ہے، اور وہ بھی غلط یقین والا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں اور ان دونوں کو زہریلا کھانا کھلا کے دونوں کو مار دوں تو دونوں اینٹیں میری۔ زہریلا کھانا لے آیا، دونوں کھڑے ہوئے، اس کو مار دیا، پھر کھانا کھایا، وہ بھی مر گئے۔ شام کو عیسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا اینٹیں بیچ میں پڑی ہیں، تینوں مرے پڑے۔ آج ساری دنیا میں جتنا فساد ہے، ملکوں کی ملکوں کے ساتھ لڑائی، صوبے کی صوبے کے ساتھ لڑائی، بھائی کی بھائی کے ساتھ لڑائی، بیٹے کی باپ کے ساتھ، باپ کی بیٹے کے ساتھ، یہ غلط یقین کی وجہ سے۔
ہر آدمی مال کا بھوکا ہے، اس سے زندگی بنتی نظر آتی ہے، مال سے۔ اس لیے مال کے لیے لڑتے ہیں سب سے پہلا کام میرا بھی اور آپ کا بھی اتنا یقین بنانا کہ اللہ پاک کا حکم ہو اس کو دیکھ کے چلیں گے۔ بیٹے کو جنگلوں میں چھوڑ دے تو چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دے چھوڑ دیا، بیوی کے گلے پہ چھری پھیر دو پھیر دی، آگ میں گر جاؤ تو گر گئے، بس یہ اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے۔ ویسے آپ بتاؤ سارے، ہمیں یہ ایمان بنانا یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ یا اسی طرح چیزوں کے یقین کی وجہ سے لڑتے رہیں، مرتے رہیں، قتل ہوتے رہیں، کرتے رہیں؟ اس لیے 4 مہینے لگواتے ہیں، بار بار اس طرح کے ایمان والے واقعات سنا سنا کے ایمان قوی کراتے ہیں، اعمال کے نفع بتا بتا کر، نماز کے فضائل بتا بتا کر ان کو نماز پہ لاتے ہیں۔ نماز پہ لانے کے لیے اس کے فضائل بتانے چاہیے، نہ پڑھنے کے نقصان بتانے چاہیے، نہ پڑھنے کے نقصان بتانے چاہیے۔ من خرج من بیتی متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلا مسجد کی طرف، اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسا احرام باندھ کے حج کو جانے والے۔ اب بتاؤ، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، جو صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو مسجد میں جائے، اللہ عز و جل اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرتا ہے جتنی مرتبہ صبح کو مسجد میں جائے، جتنی مرتبہ شام کو مسجد میں جائے۔ اللہ کی مہمانی، جو شخص مسجد میں آتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے فضائل سنا سنا کر لوگوں کو نماز کے لیے لانا ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ باتیں سمجھانی ہیں۔ ارے جنت کی کنجی ہاتھ میں ہوگی تو جنت میں جا سکے گا، جس کے پاس کنجی نہ ہو، چابی نہ ہو، وہ اندر نہیں جا سکتا۔ دنیا میں تو بدماشی کر کے کوئی ہتھوڑا چھنی لا کے تالا توڑ کے چلا جائے گا، آخرت میں ملائکہ فرشتے بدماشی کرنے دیں گے؟ سب کو سمجھانا ہے، اس لیے 4 مہینے لگوانے ہیں۔ ایک آدمی دوزخ کی طرف جا رہا، اس کو جنت والے رستے پر کیسے ڈالنا ہے؟ ہاں، ایک آدمی تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، سفید داڑھی تھی، اس پہ اعتماد کر کے اس کو پیسوں کے اوپر مقرر کر دیا۔ اللہ کی شان، وہ بیچارہ کمزور ایمان والا پیسے چھپانے لگ گیا، پیسے چوری کرنے لگ گیا، کرتا رہا، کئی سال کرتا رہا۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ رنگے ہاتھوں پکڑا گئی، کوئی ایسی چیز بن گئی، اسے وہ برآمد ہو گئے، چوری ثابت ہو گئی۔ تو وہ ساتھی میرے پاس آئے، میرا وہ واقف تھا کہ اب کیا کریں اس کے ساتھ، اتنے پیسے اس نے چھپائے، رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑ لیے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا کہ اقرار کیے بغیر چارہ نہیں تھا، اقرار کرنا پڑا۔
लाख 1.5 लाख के करीब वो थे। मैंने कहा अगर पुलिस में देंगे तो वो कुछ न कुछ दे लेके छूट छाट जाए, ये हल नहीं है, तुम ऐसा करो। आखिर वो दिखावे के लिए ही नमाज पढ़ता है, उससे 2-3 सवाल करो। पहला सवाल ये करो, अकेले बिठाओ, उससे कहो भाई सोच के जवाब देना, सोच के अल्लाह है या नहीं। दो बातों में एक बता। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, दरिया, पहाड़, दरख्त और बच्चे और मखलूक ये अपने आप पैदा होते जा रहे हैं या अल्लाह है जो इनको पैदा कर रहा है। कहना वो ऐसे तो सारे कह देते हैं, ऐसे नहीं। उसको कहना दिल को हाजिर करके जवाब दे, ईमान को हाजिर करके जवाब दे, अल्लाह है या नहीं। ये तो उसने नहीं कहना कि अल्लाह नहीं है, आखिर मुसलमान है, ईमान कमजोरी से ही। फिर दूसरा सवाल ये करना, चलो अल्लाह है लेकिन अंधा है, बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा लूला है, कुछ करने के काबिल नहीं, जो मर्जी कर लो उसको नजर ही कुछ नहीं आता। या समीउम बसीर है, कुरान ने कहा सुनने वाला, देखने वाला। कुरान हक है या कहे कुरान बेकार है, कुछ नहीं है। उसने कुरान कहता है समीउम बसीर, अल्लाह समीउम बसीर है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। ये सब झूठ है, कुरान भी झूठा, नबी भी झूठा, अल्लाह है ही नहीं। ये है तो अंधा है, काना है, ऐसा लंगड़ा लूला है, कुछ करने के काबिल नहीं। वो ऐसा नहीं कह सकेगा। आखिर मुसलमान ये सवाल करो। फिर ये सवाल करो, अगर वो देखता है ये सारा कुरान कहता है मौत के बाद उठना है, जन्नत है, दोज़ख है, पुरसरात है, हिसाब और किताब है, हदीसों में है, सारी हदीसें झूठी, नऊज़ बिल्लाह, नबी भी झूठे, इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह भी झूठे, झूठ बोलते रहे कि हिसाब होगा, उठना है, कुरान भी झूठा। तो या ये कहो या बताओ ये कुरान सच्चा है, नबी सच्चा है, हिसाब होना है, आखिरत है, क़यामत आनी है, ये बताओ। आखिर मुसलमान है, वो ये नहीं कहेगा नबी झूठा को कह सकता है, कुरान को झूठा को कह सकता है, वो मुसलमान। फिर उसको कहो जितने पैसे पहले लेके गया है चोरी करके वो वापस ला। उनको समझ आ गई, वो कहते ठीक है। उसने अकेले बिठाया, ये सारी बातें पूछी, उसका तो दिल हिल गया। देखा दिल हिल जाता है। वो कहने लगा मैं तो बहुत ले गया हूं, लाखों ले गया। उसकी मैंने चीजें भी बना ली, कोई ले गया उसकी कोई चीज बना ली। अब मुझे 3-4 महीने लगेंगे उनको वापस लाने। मैं वापस लाता हूं। अगले दिन वही मेरे पास आए कि ये कहता है, हमसे कहता है 3-4 महीने लगेंगे। फिर वो मेरे पास आता था, आज 4 लाख जमा करा गया। फिर 15-20 दिन के बाद आज 2 लाख जमा करा गया। फिर आता है, आज इतने लाख जमा करा गया, करता रहा। 10 लाख हो गए, 12 लाख हो गए, 14 लाख हो गए। हाँ, अब 17 लाख रुपया जमा कराया। 17, ये आज से तकरीबन 25 साल 20-25 साल पहले की बात है। उस दौर का 17 लाख पता नहीं आज का कई करोड़ होगा। मैं क्या बताना चाहता हूं, ईमान जब हाजिर होगा फिर बंदा नमाज भी पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा, हज भी करेगा, चोरी भी नहीं करेगा, डाका नहीं, कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा।
ایمان بھی ہو اور حرام بھی ہو یہ نہیں ہو. ایمان ہوگا حرام نہ ہوگا. حرام تب ہوگا جب ایمان نہ ہوگا. یوسف علیہ السلام بند کمرے میں عورت کہتی ہے آجا تیرے لیے بنی سمجھی. ایمان تھا جس نے کہہ دیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. بھاگ نکلے، عورت پیچھے بھاگی. کرتا ہاتھ نہیں آئے، کرتا ہاتھ آ گیا. کرتے کو کھینچتی ہے، وہ بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی آگے کو کھینچتے ہیں. اخیر کرتا پھٹ گیا اور نکل گئے، قابو نہیں آئے. یہ کیا چیز تھی؟ بولو یہ کیا چیز تھی؟ ہاں ایمان نہ ہوگا پھر اب پتہ نہیں سنا دوں کہ نہ سنا دیں. ایمان نہ ہوگا پھر عورتوں کے پیچھے پھرے، عورتوں کے پیچھے پھرے. ایک عورت تھی بڑھیا برقع پہنا ہوا، کڑھائی والا، ایسا زیب و زینت والا، بہت اعلیٰ. ایک بیچارہ نوجوان، اس کا جی میلا ہو گیا، دل میں بے ایمانی آ گئی کہ اندر پتہ نہیں پورو تو اس سے ذرا رابطہ کروں. پاس گیا، جا کے کہتا ہے پیپسی پیے گی؟ شوق فرمائے گی، اگر شوق ہو تو پیپسی پلاؤں؟ وہ عورت کہتی ہے جیسے تیری خوشی. گیا جلدی سے پیپسی لے آیا، پلا دی. اس نے پی کے بوتل واپس کر دی. پھر کہتا ہے اگر شوق فرمائیں تو انگور کھلاؤں؟ انگور. وہ کہنے لگی جیسے تیری مرضی. بھاگا انگور لینے جا. دل میں خیال کرتا جا رہا کہ کام بنتا جا رہا. جا کے انگور خرید لیے اور اس کے ساتھ سیب پڑے تھے، سیب بھی خرید. انگور پیش کر دیے، عورت برقعے میں تھی اور لے دیے اور کھاتی رہی. پھر کہتا یہ سیب بھی لے لی، سیب بھی کھا لے. کہتی ہے بیٹا میرے منہ میں تو دانت نہیں ہے، آپ ہی کھا لو. میرے منہ میں تو دانت نہیں ہیں، یہ تو ہی کھا لے. ہنسانے کے لیے نہیں سنایا، اس میں کوئی سبق ملا کہ نہیں ملا. ایمان ہوگا پھر حرام نہیں ہوگا. اگر ایمان نہیں ہوگا حرام کے لیے بہانے ڈھونڈے گا، حرام کے لیے بہانے ڈھونڈے گا. ہماری گزارش ہے، ساری حکومتیں لگی ہوئی ہیں برائیاں ختم کرنے کو، کوشش بھی کرتی ہیں بیچاری، لیکن حکومت یہ برائیاں ختم نہیں کر سکتی. ایمان ہوگا وہ برائیاں ختم ہو. حکومت کے ڈر سے تو اس وقت تک رکے گا جب حکومت کا ڈنڈا سامنے نظر آئے گا. وہ ڈنڈا غائب تو چیز بھی غائب. ایمان کی وجہ سے آدمی عمل کرتا ہے. آپ سب سے میرا سوال ہے، آپ نے جو مغرب کی نماز پڑھی ہے حکومت کے ڈر سے پڑھی ہے؟ جو داڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں حکومت کے ڈر سے رکھی ہوئی ہیں؟ جو آپ روزے رکھے ہیں رمضان کے ہمیشہ رکھتے آ رہے ہو حکومت کے ڈر سے رکھے ہیں؟ جو روزے نہ رکھے حکومت کچھ بھی نہیں کہتی. نماز نہ پڑھے پڑھ لو حکومت کچھ بھی نہیں کہتی. روزہ رکھ لو حکومت کچھ بھی نہیں کہتی. حکومت نماز نہیں پڑھوائے گی، حکومت روزہ نہیں رکھوائے گی، حکومت زکوٰۃ نہیں دلوا سکتی. مال کو دفن کر کے کہہ دے میں تو غریب ہوں مجھے زکوٰۃ دے دو، حکومت کیا کرے گی؟ روزہ حکومت نے زبردستی رکھوا بھی دیا، غسل خانے میں جا کے پانی پی لے، حکومت کیا کرے؟ نماز کے لیے حکومت نے کھڑا کر بھی دیا، جو نماز کے اندر ہی ہوا نکل جائے تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ ایمان ہوگا نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا وضو کر کے دوبارہ آ کے پڑھے.
سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہے، بیوی کے ساتھ سو کے آیا، جنابت کا غسل اس پہ واجب ہے، لیکن ٹھنڈ ہے، حکومت نے ڈنڈے مارنے ہیں، اگر نماز میں کھڑا نہ ہوا حاضری لینی ہے، اس کو غسل کو حکومت غسل کرا دے گی؟ حکومت دیکھ رہی تھی اس کو ملاقات کرتے ہوئے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے عرض ہے، ایمان بندے کو سیدھا کرتا ہے۔ ایمان ہوگا، ابو بکر صدیق کو ایک نوالا کھلا دیا غلام نے، مشترک صراحتاً حرام بھی نہیں کہا جا سکتا، چوری نہیں کر کے لایا تھا، انگلیاں مار مار کے نکالا منہ کے اندر سے۔ حضرت عمر کو صدقے کی اونٹنیوں کا دودھ پلا دیا، انگلیاں مار مار کے نکالا۔ ایمان ہوگا پھر حرام ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سارے فیصلے کرو کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بار بار نکلیں گے، اتنا ایمان بڑھیا بن جائے جو ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، عبادت، تلاوت سب پہ ڈال دے۔ آپ تو ماشاءاللہ مجلسوں میں ایسی میں آ کر کچھ بن ہی گئے، اور ہمارے ذریعے سے ہزاروں بنے۔ ہمارا ایک کام نہیں ہے کہ اپنی عبادت کر لو اور چھٹی۔ یہ امت نبیوں کے کام کے لیے بھیجی گئی ہے، مبعوث ہے، چنی گئی ہے، منتخب کی گئی ہے نبیوں کے کام کے لیے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے رہتے، 63 سال نماز میں گزار دیتے اور قبر میں چلے جاتے، تو آج ہم کسی منظر میں بیٹھے ہیں۔ صحابہ بھی اپنی اپنی عبادت مکے کی، مدینے کی چھوڑ کے گئے ساری دنیا میں، قبریں ساری دنیا میں پھیلی ہیں۔ اگر وہ بھی نہ جاتے، اپنی اپنی عبادت کرتے رہتے، تو اپنی نبیڑتے نہور نال کی، تو گٹھڑی سنبھالتے نچور نال کی۔ ہم نے کام نہ کرنے کے لیے اس طرح کے بہانے گھڑے ہوئے۔ مومن کا بھائی ہے، خیر خواہ ہے، الدین النصیحہ، دین ہے ہی سراسر خیر خواہ۔ ہم ایک ایک بندہ ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور بنے۔ ہاں، صرف دیکھو، صرف ہم نے بیوی بچے پالے، بیوی بچے صرف بچے ہی پالے، وہ تو بلی بھی پالتی ہے اپنے بچوں کو۔ ایک بلی کتنے بچے دیتی ہے ایک وقت میں؟ 3-4 دے دیتی ہے، پھر ان کو دودھ پلاتی رہتی ہے، پال لیتی ہے۔ اگر نہ پالتی ہوتی بلیاں، پھر آج کو بلی نظر ہی نہ، بچہ جن دیا، پڑا ہے جہاں پڑا مر جاتا، بلی بھی مر جاتی ہے، نہ ماں رہی، نہ بیٹی رہی، نہ آگے نسل چلی۔ سارے جانوروں کی نسلیں اس لیے چلتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ چڑیا اپنے بچوں کو پالتی ہے، 4-5 انڈے دے کے بیٹھتی ہے، بچے نکلتے ہیں، پر نہیں ہوتے۔ ہاں، دانا تو ان کا ڈالتی رہتی ہے، پر اگنا شروع ہوتے ہیں، ڈالتی رہتی ہے، پر فل ہو جاتے ہیں، پھر پالتی رہتی ہے، پھڑ پھڑ کر کے اڑتی ہے چڑیا کے بچہ چڑیا، اور اس کو اڑنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اگر ہم نے صرف بچے پالے، ہم میں اور چڑیوں میں کیا فرق، ہم میں اور بلیوں میں کیا فرق؟ اشرف المخلوق ہو کے صرف بچے پالے۔ پیارے بھائیوں، ہماری خوبی تو یہ تھی، ہم کسی نہ کسی ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی۔ پہلے تو نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھو، گھر گھر جاتے تھے، وہ ان کا مال مویشی ہوتے تھے، مال العربی ماشیہ، ان کی منڈیاں لگاتے تھے۔ حضور من ایک ایک بازار میں جاتے دعوت دینے کے۔ حج کے موسم میں وہ حج کو آتے، امام الانبیاء من خیمہ الی خیمہ، ایک خیمے سے نکلے دعوت دے کے، دوسرے میں، تیسرے میں۔ بستیوں میں گئے، چل کے طائف گئے، چل کے مدینے گئے، صحابہ کی جماعتیں بھیجی۔ یہ کام حضور کے طریقے پر اٹھایا گیا ہے،
ایک جماعت بنائی، خالد بن ولید کو امیر بنایا، یمن بھیجا، 6 مہینے یمن میں تبلیغ کرتے رہے، یمن والے مسلمان نہیں ہوئے، حضور کو اطلاع بھیجی، حضور نے ایک اور جماعت بنائی، حضرت علی کو امیر بنایا اور یمن بھیجی، خالد کو واپس بھیج دو۔ 6 مہینے کے بعد خالد واپس آ گئے، حضرت علی نے کام شروع کیا۔ بعض لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں یہ 4 مہینے تم نے کہاں سے نکال لیے، یہ تو بدعت ہے۔ ہاں، میں ان کو کہتا ہوں اچھا تو 4 مہینے نہ لگانا، حضور نے 6 مہینے کے لیے خالد کو بھیجا تھا، تو 6 مہینے لگا لینا، تو بدعت نہ کرنا۔ تو کتنے لگانا؟ 6 مہینے، تو نہ بدعت کرنا۔ بدعت کا بیچاروں کو پتہ نہیں ہے بدعت کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا فلانی چیز بدعت ہے، میں نے کہا بدعت کیا ہوتی ہے، دھیان سے سنو۔ وہ کہنے لگا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو۔ میں نے کہا تو بھی بدعت، تیرا باپ بھی بدعت، تیرا دادا بھی بدعت، تیری ماں بھی بدعت، تیری نانی بھی بدعت، تو حضور کے زمانے میں تھی؟ تو نے کہا بدعت وہ ہوتی ہے جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، تیرا سارا خاندان بدعت۔ بدعت کا ہمیں پتہ ہی نہیں، غیر دین کو دین میں شامل کرنا یہ بدعت ہوتی ہے۔ دین سیکھنے کے لیے سفر صحابہ نے کیے، حضور نے کیے، لمبے لمبے کیے، تو 4 مہینے بدعت ہے تو 6 مہینے کے لیے چلا جائے۔ خیر، حضرت خالد آ گئے، حضرت علی چلے گئے، دعوت دی، قبیلہ ہمدان مسلمان ہوا، خالد کو امیر بنایا، ایک جماعت نجران بھیجی۔ نجران، مدینے سے نجران 1100-1200 کلومیٹر ہے۔ اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، گدھوں کا سفر، گدھے پہ خود بیٹھے ہیں، ایک طرف پانی کی مشق ہے، ایک طرف جو کھجوروں کا تھیلا ہے، اوپر آپ بیٹھا ہے، ریت پہ چلنا ہے، کتنے دن لگیں گے؟ 1200 کلومیٹر۔ اگر 25 میل بھی چل لے روز، 25 گلا چلتا نہیں ہے بندے کو اٹھا کے ریت کے اوپر، 25 کلومیٹر بھی چل لے تو کتنے دن لگیں گے؟ 1200 کلومیٹر، 12 چوک 48، پونے 2 مہینے ایک جانے کے، اتنا ہی آنے کے، پھر وہاں کام کرنا۔ صحابہ کو بھیجا، اور سن لو، اب طفیل بن عمرو دوسی کو قبیلہ دوس میں بھیجا، اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے، 70-80 گھرانوں کو مسلمان کر کے لائے۔ ابو امامہ باہلی کو قبیلہ باہلا کی طرف بھیجا، قبیلہ باہلا کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یوں پہلی صدی میں امت ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا، ایک ایک آدمی۔ یہ کام ہم بھول بھال گئے۔ اب ہماری گزارش ہے، اللہ نے یہ کرنے اولا والا ہیرا دیا ہے، ہاں کرنے اولا والا ہیرا دیا ہے، ہیرا ایسا زبردست کام ہے۔ انسانوں کو اللہ کے راستے میں نکالو، خود بھی نکلیں، دوسروں کو بھی نکالو اللہ کے راستے میں۔ ایک ایک صبح یا ایک ایک شام، دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے افضل، ہر قدم پہ 700 نیکی حیات الصحابہ میں لکھا ہے، 700 گناہ معاف، 700 درجہ بنا۔ تو اس لیے 4 مہینے لگانا، بلکہ ہر سال 4 مہینے لگا دیا کریں۔ جن کے 4 مہینے نہیں لگے، ایک مرتبہ ہمت کر کے کھڑے ہو کر 4 مہینے لکھواؤ۔ بسم اللہ کرو، کوئی لکھنے والا نام لکھنا شروع کرے۔ 4 مہینے کے لیے نقد کوشش کرو، نقد جی۔ جو 4 مہینے کے لیے تیار ہے کھڑے ہو جاؤ، سارے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ جو 4 مہینے لگانے کے لیے تیار ہے۔ بسم اللہ، ابھی جانا نہیں بھی، وہ تو پیچھے چل دیے جلدی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔